آج کل یہ جو ففتھ جنریشن وار چل پڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ہر طرح کے مختلف قسم کے اپنے تحفظات کے اوپر لوگ چل پڑے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ اصلاح کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے کسی کو اصلاح کرنا اور کرانا، یہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں۔ مطلب کہ ہمارے خالق نے یہ بتایا ہے کہ لا نبی آبادی کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ختم نبوت کا جو سلسلہ۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ کامران حیات 2020 کے بعد 2023 میں ویلکم ٹو 63 چینل۔ ہماری نشریات کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اصلاح اور معاشرہ کے پروگرام دوبارہ سے لانچ ہو چکے ہیں۔ اس پروگرام کا بیسک مقصد بغیر کسی فرقہ کے، بغیر کسی تعصب کے، ہم تمام لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے آپ تک ان کے اہم پیغامات پہنچاتے ہیں۔ ہمارا بیسک مقصد صرف اس پروگرام کی اشاعت کا یہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر بہتری پیدا کی جا سکے۔ آج کل یہ جو ففتھ جنریشن وار چل پڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ہر طرح کے مختلف قسم کے اپنے تحفظات کے اوپر لوگ چل پڑے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ آج ہماری جو مہمان شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگر انٹرنیٹ کو دیکھا جائے تو ان کا نام آتا ہے، اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو ان کا نام آتا ہے، ویب ڈیزائننگ کو دیکھا جائے ان کا نام آتا ہے، مارکیٹنگ کی طرف دیکھا جائے تو ان کا نام آتا ہے، اگر فلاحی کاموں کی لسٹ میں دیکھا جائے ٹاپ پریورٹی پہ وہی نظر آتے ہیں۔ تو بلا کسی تاخیر میں اپنے مہمان کا ذکر کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابر خورشید صاحب، یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام کا پہلا حصہ بنے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، میں سب سے پہلے بہت زیادہ مشکور ہوں اور آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے عرصے کے بعد ماشاءاللہ یہ جو تسلسل قائم رکھا ہے اور جو تسلسل شروع کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں استقامت دے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو بہت زیادہ ترقی دے، اس کے ذریعے جو معاشرے میں اصلاح ہو، یقیناً وہ اتنی اچھی اصلاح ہو کہ آپ کو اس کا یقیناً صدقہ جاریہ ملے۔ بے شک بے شک۔ میں بابر صاحب اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے کہ اصلاح کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے کسی کو اصلاح کرنا اور کرانا، یہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں۔ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی بالکل، آپ کے پروگرام میں یقیناً جو معاشرتی اصلاح کے جو الفاظ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یقیناً ہمارے معاشرے میں اس ٹائم بہت زیادہ اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں کسی بھی حصے میں نظر دوڑائیں تو یقیناً ہم اخلاقیات سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی ہمارا مطلب گھریلو معاملات ہوں، کوئی معاشرتی ماحول ہو یا سیاسی ماحول ہو یا کوئی بھی ایسا ماحول ہو، تو اس کے اندر ہم اپنی جو ہماری ایک پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہم جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو اللہ رب العزت کا کلام اور جو اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں کہتا ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیں بتاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہمیں بتاتا ہے، تو ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اس کے اندر بہت اصلاحی پہلو کے اندر ہم جو ہے وہ کمی کا شکار ہیں۔ تو یقیناً ہم آج کے پروگرام میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ پروگرام لانچ کر رہے ہیں اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، بے شک وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، لیکن ہم معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی اصلاح کا پہلو جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جو کہ یقیناً ہر ایک انسان کا کام ہے، جو مسلمان ہے اس کا بھی کام ہے، جو ایک معاشرے میں رہتا ہے اس نے معاشرے کے اندر کوئی ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس کے اندر وہ سب لوگ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں وہ جو ہے وہ سکون کی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اچھا بابر صاحب، بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو اس طرح کی باتیں یہ صرف علماء کر سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، آپ ماشاءاللہ اصلاحی کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کیسے اس میں اٹیچ ہو گئے اور اتنا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ پہلے تو میں اللہ رب العزت کا بے حد مشکور ہوں، آپ کچھ زیادہ جو ہے الفاظات کی روشنی میں کچھ زیادہ بتا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بیسک ہر مسلمان کو انفارمیشن تو ہوتی ہے میرا خیال ہے، کچھ پریکٹیکل میں کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کا پردہ رکھے۔ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہاں پر ہم حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح بات ہے کہ جب وہ کسی شخص کے سامنے آپ کسی کی تعریف کریں تو سب سے پہلے تو وہ
اللہ رب العزت سے معافی چاہے کہ جو ایسے گناہ ہیں، جو ظاہری گناہ جو انسانوں کو نظر نہیں آتے، جو باطنی گناہ ہیں، اللہ رب العزت ان کے پردے رکھے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ انسان اور مسلمان، جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے اندر اس کی زندگی کا پہلا دن اور اس کی زندگی کا جو آخری دن ہے وہ اس کو اس نے گزارنے کے طریقے اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوے کے مطابق ہمیں بتائیں۔ تو ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کے معاملات پہ ہم نظر رکھتے ہیں، تو ہم یقیناً کچھ ایسا کام کر جائیں کہ جب ہم اس دنیا میں نہ بھی ہوں، بلکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے الفاظات ہوتے ہیں جو بہت سارے بڑے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، جیسے کتب احادیث کی الفاظات ہیں جو آج تک ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ باتیں تو کر گئے ہیں، لیکن جو ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، یقیناً یہ جو اس کی خوشبو ہے، جو اس کی ٹھنڈک ہے، وہ ان کو جنت الفردوس کی اعلیٰ درجوں تک لے جاتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ اصلاحی پہلو کی میں بات کر رہا ہوں، معاشرے کے اندر جو عملی پہلو کی بات کر رہا ہوں، اور جو علمی پہلو کی بات میں کر رہا ہوں، جو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ ایز اے بزنس پرسنالٹی ہو کے آپ ایک ایسا معاشرے میں جو آپ کام کرتے ہیں، اس میں میں اپنی آڈینس کو کہنا چاہوں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے کچھ زیادہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، لیکن ہم حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ اگر مجھے تھوڑا پتہ ہے تو میں اس پہ عمل کروں، اگر مجھے زیادہ پتہ ہے تو ہم وہ اللہ رب العزت، میں اب ادھر قرآن مجید کو کوٹ کروں گا کہ سورۃ الجمعہ میں جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت آپ کو کہتے ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ جیسے پہلے یہودیوں اور نصارہ کا ذکر ہے تو انہوں نے ایسے ہے کہ جیسے ایک کسی گدھے کے اوپر آپ کوئی لوڈ ڈال دیں، اس پہ کتابیں بھی ہوں گی، اس پہ سب کچھ ہوگا، اس گدھے کو کیا پتا کہ اس کے اوپر کیا ہے، کوئی علم ہے کیا ہے؟ تو علم کے لیے عمل ضروری ہے۔ اور ادھر سے میں ایک اور کوٹ آپ کو میں بتا دوں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا آڈینس ہے، جو ہم باتیں، تقاریر اور ہماری جو عملی کیفیت ہے بہت زیادہ مخالف سمت میں جاتی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ یعنی کہ جو اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اور اللہ رب العزت ہی کی تربیت ہمارے لیے حرف آخر ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو اگر ہم اپنی پوری اس جو میٹنگ ہے یا جو ہمارا یہ پروگرام ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں، اس کے اندر اگر ہم اپنی لائف سٹائل کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں نا، تو اس آیت کے اندر بڑی ایک چینجنگز پائی جاتی ہے۔ ہم وہ بات کیوں کہیں جو ہم خود نہیں کرتے۔ تو پھر میں اپنے دوبارہ وہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا اس کے اوپر آتے ہیں کہ ہم تھوڑا عمل کریں، ٹھیک ہے نا، مگر اس کو مستقل مزاجی سے کریں، اور ہمیں علم ہو اور ہم عمل کریں۔ تو جب علم ہوگا تو عمل کریں گے نا۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، حج ہے، اسلام کے اراکین ہیں، یوم آخرت پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، رسل پہ ایمان ہے، یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور ہم ایک مسلمان کی ایک بہترین حالت میں چلے جاتے ہیں۔ بابر بھائی، جی کبھی آپ سے ذکر چلے یا آپ سے کبھی بات چلے نا، تو میرا دل یہی کرتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کی نشریات چل پڑے، اور لائیو میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں اور لوگ دیکھتے رہیں اور آپ کا ٹاپک ختم نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے سینسٹیو ٹاپک پہ بھی بات کرنا سمجھتے ہیں اور علمی بات کرتے ہیں، اپنے آڈینس تک ایک بزنس مین کے خیالات میں ایک علمی بات لانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی عالم دین بیٹھا ہو تو وہ تو سادے لفظوں میں حدیث کو بھی بیان کرے گا، قرآن کو بھی بیان کرے گا۔ یہاں جو سوال ہے وہ ایک بزنس پرسن سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں۔ بالکل۔ ایک نبی میں اور رسول میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو اپنے اس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر، جو ہم عام طور پہ پیغام رساں، رسل اور نبی، پیغام خبر، نبی کو خبر بھی کہتے ہیں، نبی نبا سے ہے، اور نبا ہے جو خبر پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغامات کا سلسلہ اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر اپنی ایک تسلسل اللہ رب العزت نے اپنے جو مخلوقات ہیں، جو انسان ہیں، جو جنات ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنا پیغام پہنچایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ اللہ کا پیغام تھا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے، تو وہ نورانی مخلوق ہے، ان کو تو اللہ رب العزت نے اپنے پاس سارا کچھ بتا دیا۔ اب
دنیا میں اللہ نے مخلوق پیدا کی تو ان کا ایک زندگی کا تسلسل بھی ہے نا. تو اس میں ایک اور بات میں اضافی ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی ہی ذات کو بقا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی دنیا میں رسول آیا, پیغمبر آیا, نبی آیا, تینوں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیغمبر, رسول اور نبی اور انبیاء اس سے ہے, جمع ہے اس کی. تو یہ لوگ آئے ہیں, ان کی ایک لائف کا ایک لمٹ ہے نا. تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ تو ہمیشہ کی الحی القیوم ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگیاں رکھی, ایک وقت آیا پھر دوسرا نبی آیا, پھر اس طرح وہ کسی پہلے سالوں کی زندگی ہوتی تھی, ہزاروں سالوں کی. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی آپ کے 900 سال کے قریب ان کی زندگی. تو اپنی شریعت کے مطابق وہ لوگوں کو پیغام دیتے تھے, اور پھر اس کے بعد جب رسول آتے اپنی شریعت لے کے آتے, جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتم الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں, اور ان کے پاس ایک شریعت محمدی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہے وہ جو ہمارے نبی ہیں, ہمارے پیغمبر ہیں. ہمارا جو نبی جو ہوتا ہے وہ اس شریعت کو چلانے والا ہوتا ہے. جیسے ہارون علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے, ان کے اوپر تورات آئی. جو حضرت ہارون علیہ السلام ان کے جو تھے وہ بھائی, تو اللہ رب العزت کو انہوں نے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ میرے الفاظات کے اندر وہ ایسا لفظ نہیں ہے جو میں فرعون کے پاس جا کے بولوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ کوئی میرا وزیر مقرر کرے. تو وہ وزیر مقرر ہوا تو وہ نبی ہوا. حضرت ہارون علیہ السلام وہ نبی تھے اور وہ رسول تھے. اس طرح یہ رسول کو شریعت دی جاتی ہے اور نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت کو لے کے آگے چلتا ہے. مگر یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے وہ ایمان کا حصہ, ہماری محبت کا حصہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا جینا مقصد ہے ہی نہیں. بالکل ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, لا نبی بعدی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ بات آپ نے آج سے خود فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کامران بھائی, یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا, تو ہم لا نبی بعدی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں, کفار مکہ بھی مانتے تھے, ٹھیک ہے نا, صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور ان کی بات تو ایسی ہے جو اللہ رب العزت کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نہیں کہتے, اللہ رب العزت آپ کو کہتے ہیں اور آپ آگے پیغام بھیج جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خالق نے یہ بتایا ہے کہ لا نبی بعدی, کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت العالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے جو ہیں وہ بڑے مہربان ہیں. آپ رحمت العالمین کا مطلب ہے کہ جتنے جہان ہیں. اب اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, زمین کی گہرائی میں چلے جائیں, آسمان کے اوپر چلے جائیں, تو آپ کو کتنے جہان نظر آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جہان میں جائیں اس کے لیے رحمت ہے. جیسے اللہ رب العزت نے اپنے لیے کہا نا کہ الحمدللہ رب العالمین, تو ادھر کیا کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو دونوں رحمت العالمین, اللہ رب العزت اپنا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ پالنے والا ہے, مالک ہے. ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہماری بڑھوتری وہ اللہ رب العزت ہمیں کھلا پلا رہا ہے. کون ہے جو ہمیں کھلا پلا سکتا ہے, کس کے اندر قوت ہے؟ تو ہر بندہ ہی اللہ. ہم کیا ہے, عبد الغنی ہیں, یعنی کہ ہم کیا ہیں کامران بھائی, ہم لفظ کی ادائیگی کرتے ہیں, ہمارے آڈینس سن رہے ہیں, گفتگو تھوڑی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بورنگ نہ ہو, لیکن عبد الغنی ہے. اللہ کیا ہے, اللہم انت الغنی, کہ اللہ جو ہے وہ غنی ہے, وانتم الفقراء, تو ہم کیا ہے سارے ہی اس کے فقیر ہیں, اللہ کے در کے ہم فقیر ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اسوہ ہمارے لیے زندگی کے لیے بہترین جو ہے وہ لازم ہے. آپ سے بات کر کے یقین کریں ہمیں ایک دل کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. اچھا, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ذکر ہوتا ہے, ہمارے دلوں میں ایک ایمان جاگتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری ہی جو ہے ایک نمونہ ہے, اور ان پر اگر چلا جائے تو ماشاءاللہ زندگی بدل جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک سادہ سا سوال, بالکل سادہ سا, وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا کردار سنبھالا 40 سال کی زندگی میں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک ایفرٹس کیا تھیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی کمفرٹ لیول پہ تھی 40 سال تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جب ہم تعلیمات میں پڑھتے ہیں, بلکہ میں یہاں پر کامران بھائی کے اس سوال کے جواب میں ایک بہت اچھی بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں چاہتا ہوں کہ
ایک میری دلی خواہش بھی ہے اور ایک سب لوگوں کو یہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ ضرور کریں. ٹھیک ہے نا, میں سائنٹسٹ بھی ہوں, میں انجینئر بھی ہوں, میں ایکسپرٹس بھی ہوں, میں اپنے سارا کچھ میرے پاس موجود ہے, لیکن ایز اے مسلم ہونے کی حیثیت سے, اور اگر کوئی دنیا میں ہمارے پروگرامس یقیناً تمام جگہوں پہ جاتے ہیں تو غیر مسلم بھی پروگرام سنتے ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں آپ کے سامنے ہیں, تو سیرت النبی کا جب مطالعہ کرتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 40 سال کا جو حسن تھا, ٹھیک ہے نا, وہ اتنا ٹف نہیں تھا. جب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا خاتم النبیین, میں اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں, نبی ہوں, تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیونکہ عربک جانتے تھے, آپ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کوئی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو, تو اللہ رب العزت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا تو ساتھ ہی جو کفار مکہ تھے نا, جو کل تک تو آپ کے دوست تھے, جو کل تو آپ کے صادق اور امین کے جو لقب کہتے تھے, جو کل تک تو آپ سے بہت پیار کرتے تھے, آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے زیادہ ایک ٹرسٹی وردی پرسن سمجھتے تھے, تو ود ان اے نیکسٹ منٹ, ناٹ مور دین دا منٹ, ٹھیک ہے نا, آپ نے اعلان کیا کہ میں جو ہے مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت ملی ہے اور میں اس چیز کا جو ہے وہ دعوے دار ہوں. اور آپ نے جب وہ آپ صورت پڑھتے ہیں جو پہلی قرآن کی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق, تو اس کے بعد دشمنی کا آغاز ہوا. تو وہ دشمنی کیسے گئی کہ شیب ابی طالب, کیونکہ جب ہم قرآن اسلامک اسٹڈی کا مطالعہ کریں گے, سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے, تو شیب ابی طالب کی زندگی, صحابہ کی زندگی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی اتنی زیادہ ٹف تھی کہ اگر ہم اس کو, میں نے ایک دفعہ بڑے ڈیپ انالیسس میں اس کو سیرت النبی کو پڑھنے کی کوشش کی, تو آپ یقین کریں کہ اس کے جو صفحے تھے نا وہ گیلے ہو گئے. یعنی کہ یہ اٹس ناٹ این کمفرٹ لائف, اٹ واز ناٹ کمفرٹ لائف. یہ بڑی مشکل ترین کفار مکہ دشمن, آپ کے پھر لڑائیاں جھگڑے دشمنی, پھر قتل و غارت, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں, اللہ اکبر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو زندگی تھی نا, انتہائی اسٹرگل کی زندگی. اچھا, اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس اسٹرگل سے کیا ہمیں ملتا ہے؟ ملتا یہ کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی اسٹرگل کی کہ میری امت, میری امت, میری امت, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں الحمدللہ, دیکھیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا. یہ بات انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے سجدوں میں کہا کہ یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو اس امت کے لیے انہوں نے اتنی ایفرٹ کی. تو اگر کوئی آپ کا اتنا احسان کرے کہ آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرے, راتیں جاگے, پاؤں سوج جاتے ہیں اس کے, اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ میری امت کرتے ہیں, تو ہم ریورٹ بیک ان کو کیا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, کیا اگر انہوں نے راتوں کو جاگا ہے تو کیا ہم راتوں کو جاگ نہیں سکتے؟ ایک تہجد کی نماز کی مثال دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکٹیویٹیز کی, اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہیں, رول ماڈل ہیں, سیمپل ماڈل ہیں. اسوہ حسنہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن ہے, جٹس بالکل 100% اسٹریٹ لائن ہے, نہ اس کا کوئی لیفٹ ہے نہ رائٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انی ھذا صراط مستقیم, کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, تم چلو گے تو کامیاب ہوگے. یہ بھی پگڈنڈی ہے, یہ بھی پگڈنڈی ہے, لیفٹ رائٹ کرو گے تو وہ بھی جہنم ہے, وہ بھی گمراہی ہے. تو یہ میرا راستہ ہے, بس آنکھیں بند کرو اور اس راستے پہ اس ٹریک کو فالو کرو, اور اس کو فالو کرو گے تو جو ڈے اینڈ ہوگا نا تمہارا, جو سمری ہوگی, جو خلاصہ ہوگا, وہ اللہ رب العزت کی رضا ہوگی, میری شفاعت ہوگی, جنت ہوگی, جنت کی نعمتیں ہوں گی, اور ہمیشہ کا سکون ہوگا. اور یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارے خالق نے کہا ہے, ہمارے مالک نے کہا ہے, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاک زبان نے کہا ہے. تو آپ ادھر سے گفتگو سے اندازہ لگائیں. سیرت کی جب بات کرتے ہیں نا تو سالوں لگ جائیں اور تمام تر دریا جو ہے سیاہی بن جائے اور تمام تر درخت وہ قلم بن جائے, تو ہم سیرت کی ایک سین کو بھی مکمل شاید نہیں کر سکتے. یہ نا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اس طرح, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تم سمندر اکٹھے کر لو, اس کی سیاہی بنا لو, درخت پکڑ لو, اس کے قلم بنا لو, اور اس میں بھر کے لکھنا شروع کر دو, تو اللہ رب العزت کی ذات کی جو تعریفات ہیں وہ مکمل نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یہ ہمارے دیکھیں پروگرام چل رہے ہیں نا آپ کو گفتگو میں, یہ بات ہماری چلتی رہے گی. ایسے ہی اب بات یہ ہے کوسچن, جب کوئی کوسچن کیا جاتا ہے تو پھر اس کا سلوشن. جی بالکل ایسے ہی. سیرت کی جب بات چلتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفرٹس کی بات چلتی ہے, ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. اب یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد میرے ایک ذاتی سے
سادے سے سوال ہوتے ہیں. میں زیادہ سمجھدار نہیں ہوں, بالکل زیادہ علم والا بھی نہیں ہوں. آپ ماشاءاللہ وہ ایسی بات نہیں, علمی شخصیت ہے اور علمی باتیں کرتے ہیں. اب وہ جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد اس پر کن کن عملوں پر ذکر کیا جائے جن سے ہمیں کامیابی ملے. ایسے سادے عمل جو ہماری زندگی میں شامل ہیں, لیکن کون کون سے عمل جن پر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نا آپ کی گفتگو میں تھوڑا سا یہ اختلاف رکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی عادت, کوئی بھی فعل, کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا چناؤ کریں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, اپنی بات کر رہا ہوں. بالکل میں بتانے لگا, وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور وہ مثال ہیں. لیکن ہم تو استغفر اللہ, صحابہ بھی دور, تبع و تابعین بھی دور, ہم تو جو علماء ان کی کاپی نہیں کر سکتے. لیکن ایسے کون سے عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے یہ کرو, تو ہم اپنی زندگی میں اس وقت کے دور میں ان کو بھول بیٹھے ہیں, ہم گمراہ ہو چکے ہیں. دیکھیں میں نا اسی بات کو نا آج کوٹ کرتا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا اس صحابی کے بارے میں جو کہ نا ایک عرابی تھا. عرابی کہتے ہیں جو کہ عراب مطلب جو مکہ شہر سے یا مدینہ شہر سے باہر ہوتا ہے. تو یقیناً یہ بڑی معروف بات ہے, کوئی ایسی میں نئی بات نہیں کرنے لگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاس آیا, آپ سے سوال کیا, وہ جانے لگا اور چلا گیا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جسے جنتی دیکھنا ہے نا تو وہ دیکھ لیں, یعنی کہ اس کی عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں. تو آپ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عمل کیا ایسے کوئی جنتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سی بات ہے, میں ایک عرابی ہوں. اسی طرح وہاں کو ان کو گفتگو ایسے ہوتی تھی کہ میں صرف فرض نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا اگر رکھا گیا, اور نماز روزہ زکوٰۃ اگر فرض ہوئی تو کروں گا, اگر حج فرض ہوا تو کروں گا, مین مستقل جو کام ہے وہ میں نماز پڑھوں گا, اور میں جو ہے نا ان 2-4 باتوں پہ عمل کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی تیرے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. تو یقیناً اس پرفتن دور کے اندر ہم ہر چیز تو کور نہیں کر سکتے, یعنی کہ ہم واقعی والی بات ٹھیک ہے کہ ہم موازنہ اس دنیا کا اس دنیا سے کریں تو بڑا مشکل ہے, کیونکہ پرفتن دور ہے, قدم قدم پہ فتنے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں استغفر اللہ, اللہ کا کروڑوں دفعہ احسان ہے کہ ہم اس دور میں آ گئے. اگر اس دور میں ہوتے استغفر اللہ, ہم منافقین میں نہ ہوتے, ہم کفار میں نہ ہوتے. آپ دیکھیں اس میں نا ہم جو اللہ رب العزت کے جو فرائض ہیں نا, میں بلکہ کامن ایسی گفتگو ہے جس میں یقیناً ہم اپنے آڈینس کو وہ کرتے بھی ہیں الحمدللہ, ہمارے ہم حصہ ہیں. تو جو فرائض ہے نا اس کا سر انجام بہت لازم دیں. دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں جماعتیں تشکیل کو پڑتی ہیں کہ یار اس کو نمازی بنا دو, اس کو نمازی بنا دو. تو یقیناً دس از مائی ڈیوٹی. اب دیکھیں نا, ہمیں بھوک لگتی ہے, ہم نے کھانا کھانا ہے, ہمیں نیند آتی ہے تو ہم نے سونا ہے. ہم اپنی ہر اس لیول کے اوپر جانے کے لیے تیار ہے جو ہمارے پسند کی چیز ہے, اور ہم اس کو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر میں نے دیکھیں میں نے کہا نا یار میں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں نے جب ارادہ کیا نا تو میں نے کرنا ہے تو میں اس کو کر لیتا ہوں. تو اس طرح ہم اپنے ہر نیکی کے وہ ارادے جو ہمارے پر فرض ہیں, نماز فرض ہے, بلوغت کی عمر کے بعد آپ نے پڑھنی ہے, اپنے عقل اور شعور کی حالت میں پڑھنی ہے. تو ہمارے اصلاحی پہلو میں ہم اپنی اس گفتگو کو اس طرح بھی لے کے جاتے ہیں کہ دیکھیں نماز ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لازم ہے, ہم اس میں کوتاہی کا شکار ہیں. نماز ایک ایسی چیز ہے جو فرض ہے, ہم اس میں کوتاہی کا شکار ہیں. آپ یقین کریں ہم کئی پروگرامز میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہمیں استقامت دے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے تو لوگوں کے اندر وہ تربیت نہیں ہے نماز کے اندر جو آنی چاہیے, کیونکہ ہمارا یقیناً ہم سوشلسٹک ورکرز ہیں. کبھی ہمیں ظہر کی نماز مل رہی ہے, کبھی ہمیں عصر کی نماز مل رہی ہے, کبھی ہمیں مغرب کی نماز مل رہی ہے, اور کبھی ہمیں عشاء کی نماز مل رہی ہے. تو ہم نے لوگوں کا رجحان دیکھا ہے کہ نا وہ اس پیشنیٹ نہیں ہے, اتنے زیادہ انرجیٹک نہیں ہے کہ جیسے آواز آئی کہ اللہ اکبر تو کل خلاص مکمل, بس معافی, کوئی چکر نہیں ہے. بھائی آپ کون ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانتے نہیں, اجنبی ہو جاتے تھے. کس بات پہ کہ اللہ اکبر اذان کی آواز آئی تو who is بابر, who is کامران, who is just Allah is only one who is greater than all. نمبر 1 نماز, ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر تو نماز. تو اب اصلاحی پہلو میں آپ کے تمام سوالوں میں بہت سارے ایسے جوابات تو لمبا تفصیل نہیں دے سکتے, لیکن فرائض کی فالو کریں, فرائض کو فالو کریں. اور فرائض کیا ہے؟ نماز فرض ہے آپ پہ,
وہ بھی بلوغت کی عمر کے بعد. زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے کیونکہ آپ اگر اس کے حقدار نہیں ہے دینے کے تو آپ پہ فرض نہیں ہے. اسی طرح حج اگر آپ کے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے تو استطاعت کے مطابق ہے وہ ہے. نماز روزہ زکوٰۃ اور روزہ آپ کو سال کے بعد آپ نے 30 روزے مکمل کرنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام بڑا ہی کمفرٹیبل دین ہے. اسلام بہت ایک کمفرٹ ریلیجن ہے. اسلام کے اندر جتنی خوبی ہے نا, جتنے مذاہب کے لوگ آج دعوے دار ہیں, کوئی کہتا ہے جی کہ دا سپرلیٹو جو ہے وہ یہ ہے, کوئی کہتا ہے جی کہ یہودزم سپرلیٹو ہے, کوئی کہتا ہے جی ہمیں اسلام کے علاوہ نتھنگ از سپرلیٹو, نتھنگ از, کوئی چیز اسلام سے اول نہیں ہے. اور اسلام ایک مکمل جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے, ضابطہ حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو ہم اس کے اندر رہتے ہوئے معاشرتی سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں, اس کے رہتے ہوئے دنیا کے سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور اس سے رہتے ہوئے ہم دائمی زندگی جو ہماری آخرت کی زندگی ہے اس کے اندر بھی سکون کے فرائض کو فالو کریں, لازمی فالو کریں, کچھ بھی ہو جائے فالو کریں. اور خاص طور پہ اپنے آپ کو کیونکہ ہم منافقین کی اگر آپ نے بات کی کہ ہم اس وقت میں آتے تو آپ یقین کریں کہ ڈر لگتا تھا لوگوں کو کہ اگر وہ صفوں سے دور رہ جاتے تھے, جیسے صف سے دور ہوئے انہوں نے کہا لوگ ہمیں منافق نہ لکھ دیں. یہاں پہ ہم اپنی نمازوں کی حالتیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کریں. ہم سب اس معاشرے کے اس پرفتن دور میں ہیں کہ ہم فجر کی نمازوں میں اور عشاء کی نمازوں کے اندر اپنی حاضری کو یقیناً بنائیں تاکہ اللہ رب العزت کے آگے ہم کسی طرح عذر نہ کی کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ تھے تو ہم اس منافق کی صف میں نہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا, تو فرائض کریں. اور باقی جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں 95% جو معاملات ہیں وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں نماز پڑھ کے کہاں جاؤں گا, دنیا میں آؤں گا تو میرے اس کے معاملات شروع ہو جائیں گے, میری بیوی, بچے, فیملیز, پھر رشتہ دار, پھر پڑوسی, پھر آفیشل ہمارے سیٹ اپس, پھر ہمارے دکانوں کے سیٹ اپس. یہ سارے سیٹ اپس کیا ہیں؟ یہ معاشرتی زندگی ہے. اور معاشرتی زندگی میں آپ کتنا ٹائم گزارتے ہیں کامران بھیا بتائیں؟ میں اور آپ کتنا ٹائم مسجد میں ہم آدھا گھنٹہ گزارتے ہیں اور معاشرے میں پھر 6 گھنٹے گزارتے ہیں. اب تو آدھا گھنٹہ بھی رہ گیا, اللہ خالی فرض پڑھتے ہیں اور آفس جا کے بات باقی صحیح بات سنتے ہے, ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ نا میں نا اپنی گفتگو کو بہت مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ ہم کیا کریں, تو ہم ایک فرائض پہ عمل کریں نمبر 1, اور دوسرا ہے کہ جب ہم معاشرے میں رہیں تو کم از کم جب ہم دعوے دار ہیں نا, کوئی بندہ کہتا ہے جی میں دعوے دار ہوں, تو اس دعوے پہ پورا اتریں کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہماری وجہ سے ارد و گرد کے جو معاملات ہیں اس کے اندر سختی نہ ہو, نرمی ہو, صلہ رحمی ہو, محبت ہو, پیار ہو, اخوت ہو, اخلاص ہو, یہ سب چیزیں شامل ہونی چاہیے. میرا آخری سوال, جی جزاک اللہ آپ کے ساتھ ٹائم نکال کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ جی. یہ ستمبر کا ماہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا, اور ستمبر کے ماہ میں فوج کی بھی بہت ساری جو قربانیاں ہیں. جی جی. تو ستمبر کے حوالے سے بہت ساری جگہ پہ کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں. ابھی 24 ستمبر کو انٹرنیشنل ختم نبوت ویری گڈ مومنٹ کی ایک کانفرنس ایوان اقبال میں ہونے جا رہی ہے. لاہور میں جی جی جی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جو جس طرح سے جتنا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے نا, اس پریشر کو اگر اس پریشر کے مقابلے میں نہیں روکا جائے گا نا, تو وہ جو بھی پریشر آئے گا یا جو بھی ہمارے اسلام دین, ہماری ایمان, سب سے پہلے ایمان ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر یہ نہیں ہے نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی نسبت سے مجھے محبت ہے, آپ سے شدت محبت ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے تھوڑا سا پلس مائنس انہوں نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جب تک کہ تم اپنے اولاد سے, اپنے والدین سے اور ہر چیز سے, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرو گے نا, تو تم جو لیول ایمان کہنا اس کو نہیں پا سکو گے. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی یہ قوتیں ہیں, غیر مسلم عناصر ہیں, وہ اتنے پریشر میں اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ اٹس ناٹ اے پرسن جاب, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو وہ اس کی پروٹیکشن میں اتنا ہی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ختم الانبیاء اور نبوت کی جو کانفرنسز ہیں, اصل میں یہ اپنا ایک بتانے کے لیے کہ مسلمان جاگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایسی جو محافل ہوتی ہیں, ایسے جو جہاں پر یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس میں وہ شامل ہونا چاہیے, اور ضرور شامل ہونا چاہیے. اور ان شامل ہونے سے اپنی گیدرنگ اور یونٹی شو کرنی چاہیے کہ مسلمان جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, لیکن جب قرآن کے اور اسلام کے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. ہم سب ایک ہیں, یونائٹڈ وی آر آل اسٹینڈ, ہم اس کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر باقی مسائل میں ہم
بھی اکٹھے ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا۔ بے شک، یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ پاک فوج کی بھی بہت ساری ایفرٹس ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بالکل، دیکھیں ہماری جو قوت ہے، میں اس کو نا پاک فوج کو قرآن کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو مومن ہوتا ہے، جو اس کے گھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو گھوڑوں کا مطلب اس زمانے میں اس کا جو لشکر تھا وہ تیار تھا تاکہ کفار کے اوپر روب ہو۔ تو ہماری یہ اسلامی فوجیں یہ کفار کے لیے روب ہیں، یہ ان کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیتی۔ تو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ الحمدللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری اس ملک پاکستان، اس عالم پاکستان، اس عالم اسلام کے اندر یہی محافظ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے اس تمام تر بیرونی جو قوتیں ہیں ان کو روکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو، ہمارے افواج پاکستان کو، اور تمام تر وہ جو لوگ ان کے محافظ ہیں، اللہ رب العزت ان کو جو ہے نا بہت زیادہ کامیابیاں دیں، اور اللہ رب العزت ان کو اپنے جو ہے استقامت دے ان کو ان کام میں۔ تو یہ دعا ہے میری سب لوگوں کے لیے۔ گفتگو میرا خیال لیکچر جو ہے وہ لیکچر تو نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ گفتگو جو تھی ایک پریکٹیکل جائے تو پھر مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں چینج آنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آج آپ کا قیمتی وقت تھا اور آپ نے بڑا اپنا جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انتہائی مصروفیات کے باوجود آپ چینل پہ پہنچے، توفیق دے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ جزاک اللہ جی، بارک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ پوری دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے تمام تر لوگ ایک گلدستے کے اندر پھولوں کی طرح ہیں، اور اس پھول میں مختلف پھول ہیں، کوئی ریڈ، کوئی گرین پتا ہے، اور کوئی جھاڑیاں ہیں، کوئی کانٹے ہیں، لیکن اس سارے گلدستے کو غور کیا جائے تو ایک خوشبو والا پھول بھی آپ کو نظر آئے گا، اور اس پورے گلدستے میں وہ خوشبو والا جو پھول ہے، اسی طرح ہی اس گلدستے کی مانند ایک پوری دنیا ہے۔ اس دنیا میں تمام تر رہتے ہوئے مذاہب کے لوگ ہیں جن سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس خوشبو والے پھول کی مانند ایک مسلمان ہے جس کو تمام تر دنیا پسند کرتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی محبت دوسروں تک پہنچائیں، اور ان کو اپنی محبت میں لا کر دین پر اور دنیا کے تمام مسائل پر آپ حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنی فیڈ بیک کا ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں، ہمارے یوٹیوب چینلز بھی ہیں، ان کو بھی آپ لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ اس وقت اسکرین کے اوپر ہمارے نمبرز بھی آ رہے ہیں جس پر آپ اپنے واٹس ایپ پہ آپ نے میسیج بھی دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے دن تک ہم انشاءاللہ ضرور ملیں گے، اور اگلے پروگرام میں آپ کو ایک نیا ٹاپک لے کے آئیں گے۔